قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی الرحمہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز مکرم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سامنے سورۃ العادیات ہے اور یہ قرآن مجید کی مکی صورت ہے جو 1 رکوع اور 11 آیات پر مشتمل ہے۔ سورت کا آغاز قسم سے ہو رہا ہے اور قسم بھی محبوب کریم کے غلاموں کے گھوڑوں کی اداؤں کی جا رہی ہے۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے برق رفتار تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی، جب وہ چلتے ہیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے۔ فالموریات قدحا، اور جب وہی گھوڑے پتھریلی زمین پر دوڑتے ہیں تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریاں جب پتھروں سے ٹکراتی ہیں تو پتھروں سے شرارے نکلتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، گھوڑوں کی اس ادا کا ذکر بھی کیا گیا کہ صبح کے وقت وہ گھوڑے لشکروں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اور لشکروں کو طاقت و تاراج کر کے رکھ دیتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور ان کی تیز رفتاری کی وجہ سے گرد اڑتی ہے تو غبار چھا جاتا ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور وہ لشکروں کے اندر گھس کے حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کی قسم کی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت مدنی ہے اور مفسرین کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ یہ صورت مکی ہے۔
راہ حق میں دوڑنے والے یہاں گھوڑے مراد ہیں یا اس سے اونٹ مراد ہیں؟ اس کے بارے میں مفسرین کی دو آراء ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں بیٹھے تھے، ایک شخص ان کے پاس آیا اور ان سے پوچھنے لگا یہ جو قرآن نے گھوڑوں کی قسم کی ہے تو اس سے کیا مراد ہے، عادیات سے کیا مراد ہے؟ تو فرمانے لگے کہ اس سے گھوڑے مراد ہیں جو راہ حق میں دوڑتے ہیں۔ تو وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس سے اٹھا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ گیا۔ وہ اس وقت آب زمزم کے چشمہ کے پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے مولا کائنات سے اس شخص نے آ کے پوچھا کہ یہ جو عادیات ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے پوچھا کیا میرے سے پہلے بھی آپ نے کسی سے یہ سوال کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا ہے۔ تو کہا انہوں نے کیا جواب دیا؟ تو انہوں نے کہا اس سے راہ حق میں دوڑنے والے گھوڑے مراد ہیں۔ تو کہا جاؤ انہیں میرے پاس بلا کے لاؤ۔ تو حضرت عباس حضرت علی المرتضیٰ کے پاس آئے، کہا کہ تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ اس سے گھوڑے مراد ہیں؟ یہ تو آیات نازل ہوئی ہیں مکے میں، اور کفر اور اسلام کی پہلی ٹکر بدر میں ہوئی ہے۔ تو بدر میں صرف دو گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر کے پاس، ایک حضرت مقداد کے پاس۔ تو یہاں گھوڑے مراد نہیں ہو سکتے، یہاں وہ اونٹ مراد ہے جو حاجیوں کے قافلے لے کر کے میدان کی طرف چلتے ہیں۔ اس پر علماء نے یہ اشکال بھی ظاہر کیا کہ اگر اس سے اونٹ مراد ہیں تو اونٹ کے پاؤں سے چنگاریاں تو نہیں نکلتی؟ تو کہا کہ جب بوجھ لے کے اونٹ دوڑتے ہیں، اس کا جواب دیا تو ان کے پاؤں تلے جب کنکر آ جائیں تو وہ کنکر اڑ کے اگر کسی چیز کو لگیں تو اس سے چنگاری نکلتی ہے، لہٰذا یہاں اونٹ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ لیکن جمہور مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد گھوڑے ہیں جو راہ حق میں دوڑتے ہیں، سفر کرتے ہیں۔ تو محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کی قسم کی اگر آپ کی توجہ ہو تو بات قسم کی چلی۔ الجامع لاحکام القرآن کے اندر امام قرطبی لکھتے ہیں کہ اللہ نے پھر محبوب کی زندگی کی قسم کی، بات قسم کی چلی تو اللہ نے محبوب کی جوانی کی قسم کی، بات قسم کی چلی تو رب نے محبوب کے شہر کی قسم کی، شہر کی گلیوں کی قسم کی، محبوب کے روئے زیبا کی قسم کی، زلف عنبری کی قسم کی، اللہ نے محبوب کے زمانے کی قسم کی، اور پھر اللہ نے محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے جو شرارے نکلتے ہیں ان شراروں کی بھی قسم کی۔ صرف تیری ہی قسم نہیں، تیرے غلاموں کی قسم ہی نہیں، تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے نکلنے والی چنگاریاں بھی اللہ کو اچھی لگتی ہیں۔ پھر وہی گھوڑے جب راہ حق میں دوڑیں تو ان کے پاؤں سے جو گرد اٹھے تو اللہ اس گرد کی بھی قسم کرے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ گھوڑے جب میدان عمل میں اتریں اور لشکروں کو تاخت و تاراج کر کے رکھ دیں تو اس کی بھی قسم کی گئی۔ تو ذرا غور کیجئے کہ جب گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کی گئیں تو جو گھوڑوں کے اوپر سوار تھے پھر وہ اللہ کو کتنے محبوب ہوں گے۔ چونکہ یہ جو گھوڑوں کی صفتیں ہیں، جو دوڑتے ہیں تو سینوں سے آواز نکلتی ہے، اور پتریلی زمین میں جاتے ہیں تو شرارے نکلتے ہیں، ریتلی زمین میں جائیں تو گرد اڑتی ہے، تو جب ان گھوڑوں کی اڑائی ہوئی گرد کے ذرے بھی رب کو اچھے لگے تو جو گھوڑوں کی پشت پہ بیٹھ کے نبی کے دین کے لیے جان لڑا رہے ہیں تو ان صحابہ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا اور ان کی رفت کا عالم کیا ہوگا۔ اگر آنکھوں پر تعصب کی پٹی کوئی باندھ لے تو اسے کچھ نظر نہ آئے تو یہ ایک الگ بات ہے، ورنہ یہاں نسبت کی عظمتیں کتنی اجاگر ہو رہی۔ آج فرقہ پرستی کا اللہ برا کرے
اس نے انسانوں کو اتنا اندھا کر دیا کہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ نبی تو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا، اور نبی کی بیٹی ہونا یا اولاد ہونا یہ کوئی قابل قدر شاید نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ نبی کی اولاد ہونا، نسب رسول ہونا، نبی کا خون ہونا، نبی کا فرزند ہونا، نبی کا صحابی ہونا، یا نبی سے نسبت کسی شہر کو ہونا بڑی عظمت کی باتیں ہیں۔ محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے جو شرارے نکلتے ہیں رب کو وہ شرارے بھی پسند ہیں، اور اللہ قرآن میں ان شراروں کی بھی قسمیں کر رہا ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اچھا، بات قسم کی چلی تو یہ نسبتیں ہیں گھوڑوں کی، تو رب نے ان گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کی ہیں، اس لیے کہ ان گھوڑوں کو نسبت ہے رسول اللہ کے اصحاب کے ساتھ، تو یہ ذات کے گھوڑے ہو کر کے بھی اللہ کو اچھے لگتے ہیں۔ اور آؤ ذرا 2 قدم آگے بڑھ جاؤ، یہ تو گھوڑے ہیں لیکن قرآن بتاتا ہے ذات کا کتا ہے، لیکن سنگ جڑ گیا ولیوں کے، اور اللہ نے اس کتے کے بیٹھنے کے سٹائل کو بھی قرآن میں بیان کر دیا۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، قرآن کہتا ہے سورہ کہف اٹھائے، ان کا کتا غار کے دھانے پر بازوؤں کو پھیلا کے بیٹھا ہوا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن مجید کا تو ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ حیات بخش ہے اور زندگی بانٹتا ہے، اور ہمارے لیے سراسر ہدایت ہے، تو اس میں ہماری کیا رہنمائی ہے؟ اس میں قرآن نے ہمیں کیا ہدایت دی ہے؟ قرآن کا کیا پیغام ہے اس میں کہ کتے کے غار کے منہ پر بیٹھنے کے سٹائل کو، اس کی حیت جلوس کو بیان کیا گیا کہ یا اللہ قرآن تو صحیفہ ہدایت ہے، اور قرآن تو نور و نکھت کا روشن حوالہ ہے، یہ تو زندگی گزارنے کا اسلوب دیتا ہے، یہ تو حیات بخش ہے، یہ تو ہدایت آفری ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے کہ کتے کے بیٹھنے کے سٹائل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ ذات کا کتا بھی ہو، ولیوں کے سنگ جڑ جائے تو رب کو وہ بھی پیارا لگتا ہے، اس لیے کہ وہ میرے ولیوں کی سنگت میں آ گیا ہے۔ تو جو کتا ولیوں کی سنگت میں آ جائے وہ تو محبوب ہو جائے، اور جو انسان غوث اعظم کی چوکھٹ پہ بیٹھ جائے تو پھر اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا اور ان کی رفتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے امام بولے، تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ تو یہ نسبتیں انسان کو قربت کی منزلیں دیتی ہیں۔ تو کہا قسم ہے گھوڑوں کی، بلکہ دیکھیے وہ چیونٹی جو حضرت سلیمان کے لشکر کو آتے ہوئے دیکھتی ہے اور ادب سے بولتی ہے جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے، تو اس نے احترام سے بات کی۔ امام رازی لکھتے ہیں ایک تو اس چیونٹی کو قیامت تک آنے والی چیونٹیوں کا سردار بنا دیا گیا، اور دوسرا رب نے قرآن میں 114 صورتیں ہیں، ایک صورت اس چیونٹی کے نام سے رکھ دی، سورۃ النمل۔ نمل عربی میں چیونٹی کو کہتے ہیں۔ یار قرآن کی صورت ہو اور رکھی یہ ہو چیونٹی کے نام پہ۔ کہا چیونٹی کو نہ دیکھو، دیکھو چیونٹی کی آنکھوں نے جمال کس نبی کا دیکھا ہے۔ اگر چیونٹی حضرت سلیمان کا دیدار کر لے اور ادب کے تقاضوں کو پورا کرے تو قرآن میں اس کے نام کی صورت ہوتی ہے، اور ایک عاشق زار جب رسول اللہ کی اداؤں پہ قربان ہو جائے تو رب قیامت کے دن اس کی کتنی ناز برداریاں کرے گا۔ تو کہا والعادیات ضبحا، قسم ہے تیز رفتار گھوڑوں کی، جب وہ دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے۔ فالموریات قدحا، اور وہی گھوڑے جب پتھریلی زمینوں میں جاتے ہیں تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ فالمغیرات صبحا، اور صبح کے وقت وہ لشکروں کو تاخت و تاراج کر کے رکھ دیتے ہیں، اچانک حملہ کرتے ہیں۔ فأثرن به نقعا، اور پھر گرد اڑتی ہے۔ فوسطن به جمعا، اور وہ لشکروں کے اندر جو ہے وہ گھس جاتے ہیں اور لشکروں کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں، ان کو تاخت و تاراج کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ گھوڑوں کی 5 صفتیں بیان کرنے کے بعد جو جواب قسم ہے وہ کیا ہے؟ میں کہوں نا مجھے قسم ہے اللہ کی، مجھے قسم ہے جلالت والے رب کی، مجھے قسم ہے عرش کے مالک کی، تو آپ ایک دم الرٹ ہو جائیں گے کہ یہ قسموں پہ قسمیں کر رہا ہے تو کہنا کیا چاہتا ہے۔ تو قسم کے بعد جو بات کہی جائے اس کو جواب قسم کہتے ہیں۔
تو رب رب ہو کے قسمیں کر رہا ہے، اور قسمیں بھی گھوڑوں کی اداؤں کی. تو انسان کے کان کھڑے ہو گئے کہ ہمارا رب ہم سے کیا فرمانا چاہتا ہے کہ قسموں پہ قسمیں کی جا رہی ہیں اور گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کی جا رہی ہیں. تو جواب آیا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بہت ناشکر ہے. یہاں تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہوں گا کہ گھوڑوں کی قسمیں کی گئیں، گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کی گئیں اور انسان کی مذمت کی گئی. یا اللہ، انسان کو ناشکرہ کہنا ہی تھا تو کسی اور موقع پہ کہہ لیا جاتا. ایک طرف گھوڑوں کی قسمیں، ایک طرف گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں، ایک طرف گھوڑوں کے سینوں سے نکلنے والی آواز بھی پیاری لگے، ایک طرف گھوڑوں کے پاؤں سے اڑنے والے غبار کے ذرے بھی اچھے لگے، ایک طرف گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے نکلتے ہوئے شرارے بھی اچھے لگے، اور دوسری جانب انسان کو ناشکرہ کہا. تو انسان کو ناشکرہ کہنا تھا تو کسی اور موقع پہ فرما دیا ہوتا، لیکن انسان کو ناشکرہ گھوڑے کی قسمیں کر کے کہا. تو کہا یہی تو بتلانا چاہتا ہوں، اگر میرے رسول سے نسبت رکھیں تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں تو وہ بھی پیارے لگے، اور اگر نسبت نہ رکھیں تو انسانیت نہیں ہے، اور وہ انسان ہونے کے باوجود اولئک کل انعام بل ہم اضل، کہا وہ چوپائے ہیں، چوپایوں سے بھی بدتر ہیں. اس لیے عزت اگر پانا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ. میرے محبوب سے نسبت ہوگی تو پھر تم جیسے بھی ہوگے تو تم عزت کی مسند پر بیٹھو گے. ابو لہب کو ابو لہب کیوں کہتے تھے؟ کہتے ہیں کہ اس کا رنگ شعلے کی طرح چمکتا تھا، قریشی النسب تھا، ہاشمی النسل تھا، اس وجہ سے اس کا رنگ شعلے کی طرح چمکتا تھا. ابو لہب اس لیے کہہ دیتے ابو لہب، لیکن ذلت کے گڑھے میں گر گیا اس لیے کہ نسبت میرے رسول سے نہ قائم ہو سکی. اور دوسری جانب رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، ذات کا حبشی ہے، لیکن ممبروں میں بھی آج تذکرے بلال حبشی کے ہیں اور محرابوں میں بھی تذکرے بلال حبشی کے ہیں. تو یہاں ذات نہیں دیکھی جاتی، یہاں دیکھا جاتا ہے میرے رسول سے نسبت کس کی ہے. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. میں اس بڑے مجمع میں اگر آپ سے پوچھوں کہ جب میرے حضور تشریف لائے تھے تو اس زمانے کے کیسر کا نام کیا تھا، تو شاید اس دور کے کیسر کا نام آپ نہ بتا سکیں. کسی کا تاریخ کا تازہ مطالعہ ہو تو وہ کوئی اس وقت اسے نام ذہن میں ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مجموعی طور پہ اس دور کے کیسر کا نام کسی کو نہیں آتا ہو. میں اگر پوچھوں کہ جب میرے حضور آئے تھے اس دور کے خاقان کا نام کیا تھا، اس دور کی طاقت تھی، لیکن آج اس دور کے خاقان کا نام کسی کو نہیں آتا ہوگا. میں پوچھتا ہوں جب میرے حضور تشریف لائے تھے تو اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا، اس دور کا اوباما تھا، لیکن آج کسی کو اس دور کے کسرا کا نام نہیں آتا ہوگا. اور میں اگر اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر کے بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ تو پھر جو نسبت رسول سے رکھ لے، تعلق حضور سے رکھ لے، تو پھر رب اسے مرنے نہیں دیتا، اس کا ذکر مٹنے نہیں دیتا، ورنہ نام بھی باقی نہیں رہتا. تو انسان کو ناشکرہ گھوڑوں کے وصف بیان کرنے کے بعد کہا گیا کہ اگر میرے رسول سے نسبت رکھتے ہو تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں تو وہ بھی محبوب ہیں، اور اگر نسبت نہ رکھتا ہو تو ہاشمی النسب بھی ہو، قریشی النسب بھی ہو، اور رنگ انگارے کی طرح چمکتا کیوں نہ ہو، مکے کا سردار کیوں نہ ہو، اللہ اسے پرے کا کی حیثیت نہیں دیتا، اس لیے کہ اس کی نسبت میرے رسول کے ساتھ نہیں ہے. تو رب لوگوں کو دیکھتا ہے محبوب کی نسبت کے حوالے سے. جس کی نسبت محبوب سے جڑی ہے، جس کا تعلق حضور سے جڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سر بلند کر دیتا ہے، چاہے وہ ذات کا گھوڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ ذات کا اونٹ ہی کیوں نہ ہو، بلکہ نبی سے نسبت ہو جائے تو ذات کی چیونٹی ہی کیوں نہ ہو، بلکہ نبی سے نسبت رکھنے والے ولیوں سے نسبت ہو جائے، ذات کا کتا بھی کیوں نہ ہو، تو رب کو وہ بھی پیارا لگتا ہے. اور اس کی ادائیں قرآن میں اللہ بیان کرتا ہے. تو جو سب کچھ نبی پہ وار دیتے ہیں تو ان کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا. تو ان 5 قسموں کو بیان کرنے کے بعد کہا بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے. قنوت کے کئی معنی اور کئی مطالب علماء نے بیان کیے ہیں. معروف معنی اس کا یہی ہے کہ جو اللہ کی نعمتیں کھائے اور اس کا شکر ادا نہ کرے.
یہ ہر انسان کی کہانی نہیں ہے، انسانوں کے زمرے میں تو عظیم المرتبت ہستیاں بھی ہیں جو قدم اٹھائیں اور قدم رکھیں تو رب ان اداؤں کی قسمیں کرے۔ یہاں وہ بد نصیب انسان ہیں جو اپنے رب کی نعمتیں کھائیں اور اس کا شکر ادا نہ کریں۔ قنوت کا ایک معنی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرے اور جب وہ نعمتوں کو روک لے، دو حالتیں ہوتی ہیں انسان کے اوپر اللہ کی طرف سے، کبھی اللہ نعمتیں عطا کرتا ہے، کبھی نعمتوں کو روک لیتا ہے۔ تو جب نعمتوں کو روک لے تو یہ واویلا کرے، لٹ گیا، مر گیا، کچھ نہ رہا، اور جب اللہ تعالیٰ کرم نوازیوں کے دروازے کھولے تو پھر اس وقت اس کا اظہار نہ کرے۔ تو مفسرین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ قنوت ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جب اسے تکلیف آئے تو واویلا مچائے، شور و فساد کرے، اور جو ہے وہ کہے میں لٹ گیا، مر گیا، بیماریاں آئے تو شور کر دے، غربت آئے تو شور کر دے، کوئی اسے تکلیف پہنچے تو جو ہے وہ شور و غل مچا دے۔ لیکن جب اللہ کی رحمتوں کے دروازے اس پر کھول دیے جائیں تو اس وقت جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا نہ کرے، اس کا اظہار نہ کرے۔ تو جو نعمت کا اظہار نہ کرے اور دکھوں کا اظہار کرے، اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر واویلا مچائے، تو اس کو عربی زبان میں قنوت کہتے ہیں۔ تو کہا کہ انسان اپنے رب کا قنوت ہے، ناشکرہ ہے، اور نعمتوں پر شکریہ ادا نہیں کرتا، اور جب اسے تکلیفیں آتی ہیں تو واویلا مچاتا ہے۔ قنوت کا ایک معنی یہ بھی علماء نے بیان کیا ہے، اہل لغت نے، کہ جو بخیل ہو، کنجوس ہو۔ اللہ تعالیٰ جب نعمتیں عطا کرے تو اس نعمت میں اوروں کو شریک کرنا چاہیے، ہمسایوں کو، رشتہ داروں کو، اعزاء و اقربا کو۔ تو جو اپنی نعمتوں میں، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں، وہ دولت کی صورت میں ہے، وہ علم کی صورت میں ہے، وہ عزت و شہرت کی صورت میں ہے، تو جو اللہ کی عطاؤں میں جو بندے پر مسلسل برسی ہیں تو اوروں کو شامل نہیں کرتا ہے تو وہ قنوت کہلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ اس پر خود گواہ ہے، یعنی خارج سے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی دلائل مرتب کرنے پڑے کہ انسان کیا واقعی اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ کہا کہ اس پر خارج سے اسے کوئی دلیل نہیں چاہیے، اگر وہ تدبر کرے تو اس کا ضمیر بتائے گا کہ وہ واقعی اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ انسان اپنے تدبر اور اپنے تفکر کے ساتھ اپنی اس کیفیت کو دیکھ سکتا ہے کہ کیا اس میں یہ کیفیت موجود ہے۔ جن پاک باز لوگوں کو اللہ نے اس خصلت بد سے محفوظ رکھا ہے وہ تو خوش نصیب لوگ ہیں، اور باقی لوگ اپنے اندر غور و فکر کر سکتے ہیں۔ قرآن یہ دعوت دیتا ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہاں خبریت مقصود نہیں ہے، قرآن مجید کا یہاں یہ مقصود نہیں ہے کہ یہ بتا دینا کہ اس میں یہ خامی ہے، بلکہ خامی بتا کر کے اس کے دور کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ جس طرح ایک حکیم حاذق کسی کی نفس پہ ہاتھ رکھ کے اس کو خطرناک مرض بتا دیتا ہے تو وہ اس لیے نہیں بتاتا کہ اس کو میں آگاہ کر دوں کہ تیرے لیے یہ مرض ہے، بلکہ اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کو مرض بتا کے علاج کی طرف متوجہ کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ انسان کو جو بیماری لگی ہوئی ہے قنوت کی، ناشکری کی، رب کی نعمتوں پر سپاس نہ ادا کرنے کی، بخل کا مرض جو لگ چکا ہے، رب کی نعمتیں نہ ملیں تو واویلا مچاتا ہے، اور نعمتیں مل جائیں تو پھر اس کو مخفی رکھتا ہے، اس کا اظہار نہیں کرتا، ابراز نہیں کرتا۔ تو اس بیماری دور کرنے کے لیے اس بیماری کو بتایا گیا ہے اور تشت ازبام کیا گیا ہے، اور کہا اس کے لیے تجھے تشخیص کروانے کے لیے کسی حکیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی طبیب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی حاجت نہیں ہے، تجھے کوئی صغرا کبرا ملانے نہیں پڑیں گے، تجھے کوئی تفکر اور تدبر کو دعوت نہیں دینی پڑے گی۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، ذرا تھوڑا سا اپنے اندر اتر